نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعال پاک کی تصدق سے الحمدللہ آج ہم ضلع تقریب نظام المدارس بورڈ کے زیر اہتمام منہاج القرآن اسلامک سینٹرز جو ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں ہمارے چل رہے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ آج کی بزم کے عظیم مہمانان گرامی قدر، بالخصوص ڈسٹرکٹ جیلم کی نمائندگی کرتے ہوئے جناب محترم محمد ذوالفقار چشتی صاحب تشریف لائے، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ضلع تحریک منہاج القرآن کی باڈی کی نمائندگی کر رہے ہیں جناب محترم فیض رسول طاہر صاحب، ضلع صدر تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین۔ ان کے ساتھ ضلع ناظم جناب محترم محمد نواز عابد صاحب۔ پھر ہمارے دونوں اور تینوں اسلامک سینٹرز کے جو علماء مدرسین ہیں، جناب محترم حضرت علامہ فہیم عطاری صاحب، مدرس منہاج القرآن اسلامک سینٹر منڈی بہاؤالدین، جناب محترم حضرت علامہ زاہد عمران قادری صاحب، مدرس منہاج القرآن اسلامک سینٹر پھالیہ، جناب محترم علامہ حافظ حبیب الرحمن مدنی صاحب، مدرس منہاج القرآن اسلامک سینٹر بادشاہ پور تحصیل ملکوال، جناب محترم حضرت علامہ عرفان سیفی صاحب، اور دیگر جمیع تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام اور علاقہ بھر سے تشریف لائے ہوئے عظیم شخصیات۔ آج کی یہ گیدرنگ سلیکٹڈ گیدرنگ ہے، اس میں دور و نزدیک سے جتنے احباب کو ہم نے دعوت دی 80 سے 90% احباب ہمارے تشریف فرما ہیں، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اسٹیج پہ جتنی شخصیات تشریف لائیں انہوں نے بطور خاص محبت کا اظہار کیا۔ اللہ رب العزت کو حاضر اور ناظر جان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نظر رحمت و شفقت لیتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، یہ جتنی محنتیں اور کاوشیں جو ادارے چل رہے ہیں، میرا ذاتی طور پہ رتی برابر بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ خود جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، مالک کائنات جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اسے دین کا راستہ عطا کرتا ہے، اسے دین کی معرفت عطا کرتا ہے۔ اب جتنے احباب نے بھی محبت کا اظہار کیا، اس حدیث مبارکہ کو اگر سامنے رکھ کے دیکھیں تو یہ آپ سب کا نصیب تھا، یہ آپ سب کا حصہ تھا، جو عالم ارواح میں مالک کائنات نے لکھ دیا تھا کہ یہ نصیب ہوگا۔ آگے یہ رب کائنات کا کرم ہے،
وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب وہ خود بناتا جاتا ہے اور نصیب ہر کسی تک آتا جاتا ہے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں بار دیگر شکر کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ مالک کائنات نے کرم کیا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہمارے ضلع منڈی بہاؤالدین کو علمی اعتبار سے، فنی اعتبار سے ایک نیا رنگ عطا کیا، اور الحمدللہ ہمارا ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین اس وقت پوری دنیا میں اس انقلابی علمی فکری اعتبار سے ٹاپ لیول پہ جا رہا ہے۔ یہ وہ واحد ضلع ہے جس میں ہر تحصیل کے اندر ہمارے اسلامک سینٹرز فعال بھی ہیں اور جہاں پہ درس نظامی کی کلاسز جاری بھی ہیں۔ اس کے لیے صرف فار نالج میں چند جملے عرض کرتا ہوں۔ الحمدللہ ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں ہمارے 15 منہاج القرآن اسلامک سینٹرز چل رہے ہیں۔ ان 15 اسلامک سینٹرز میں سے 10 ہمارے سینٹر وہ ہیں جن میں باقاعدہ درس نظامی کی کلاسز جاری ہیں۔ باقی 5 ہمارے سینٹر، ان میں شعبہ ناظرہ چل رہا ہے، شعبہ حفظ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عنقریب سارے سینٹرز میں درس نظامی کی طرف آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پھر چونکہ علم پر سیر حاصل بحث اور گفتگو ہو چکی، میں وقت بچاتے ہوئے اب رزلٹ اناؤنس کرنے کی طرف آتا ہوں تاکہ ہمارا جو ما حاصل ہے وہ ہمیں حاصل ہو سکے۔ تو سامعین محترم، چونکہ یہ آج کی مجلس خاص لوگوں کی مجلس ہے، اس میں اب رزلٹ اناؤنس کرنے کی طرف آتے ہیں اور تقریب تقسیم انعامات کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو درس نظامی کی پہلی کلاس ہے اسے ہم عامہ کہتے ہیں، اور یہ عامہ کی جو کلاس ہے، جو جدید عصری علوم کو جانتے ہیں، جنہوں نے ایف اے بی اے ایم اے کیا ہے، شاید یہ عامہ خاصہ یہ اصطلاحات ان کی سمجھ میں نہ آئیں، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہماری عامہ کی کلاس ہوتی ہے یہ ایکول ٹو میٹرک ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جو خاصہ کی کلاس ہے وہ ایکول ٹو ایف اے انٹر ہے۔ پھر اسی طرح جو عالیہ کی کلاس ہے وہ ایکول ٹو بیچولر ہوتی ہے، اور عالمیہ کی کلاس ہماری ایکول ٹو ماسٹر ہوتی ہے، اور یہ باقاعدہ HEC سے ریکوگنائزڈ ہے۔ باقاعدہ ہمارا نظام المدارس وزارت تعلیم کے اندر بورڈ ہے، اور ہماری یہ ڈگری باقاعدہ گورنمنٹ کی اتھورائزڈ ڈگری ہے، اور یہ کسی بھی شعبہ زندگی میں گورنمنٹ جاب کے لیے اسے پیش کیا جا سکتا ہے، اور یہ قابل قبول ہے۔ تو اب سب سے پہلے میں شیلڈ دینے کے لیے جناب محترم سید مقبول حسین شاہ صاحب، آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سامنے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جناب محترم حضرت علامہ اسحاق قادری صاحب اور محترم ارسلان مصطفی صاحب، آپ سے عرض کروں گا کہ آپ آگے تشریف لائیں تاکہ معاونت ہوتی رہے۔ سامعین محترم، عامہ اول کی تقسیم انعامات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ عامہ اول میں ضلع منڈی بہاؤالدین میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والی عظیم شخصیت کا نام ہے، فرسٹ پوزیشن پہ آتے ہیں جناب محترم انجینئر محمد عزیر صاحب۔ جناب محترم انجینئر محمد عزیر صاحب عامہ اول میں فرسٹ پوزیشن۔ شاہ صاحب مبارکباد۔ ضلع بھر میں عامہ اول میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والی عظیم شخصیت کا نام جناب محترم فیض رسول طاہر صاحب، ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن، جناب محترم فیض رسول طاہر صاحب۔
ریاض صاحب درود پاک نام ضلع بھر میں عامہ اول میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی عظیم شخصیت ہیں جناب محترم حضرت علامہ عبد الرزاق صاحب. جناب محترم حضرت علامہ عبد الرزاق صاحب. اور یہ کریڈٹ منہاج القرآن اسلامک سینٹر پھالیہ کو جاتا ہے کہ عامہ اول میں پہلی تینوں پوزیشنز منہاج القرآن اسلامک سینٹر پھالیہ کی. اس کے بعد عامہ ثانیہ یعنی عامہ دوم کی کلاس یعنی جو سیکنڈ ایئر ہے اس کا رزلٹ اناؤنس کرتے ہیں. فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں جناب محترم قاری علی اکبر صاحب. محترم قاری علی اکبر صاحب تشریف لاتے ہیں اور محترم شاہ صاحب سے اپنی شیلڈ وصول کرتے ہیں. منہاج القرآن اسلامک سینٹر سہاوا منڈی بہاؤالدین. شاہ صاحب تشریف رکھیں. اب میں انعام دینے کے لیے گزارش کروں گا جناب محترم ذوالفقار علی چشتی صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے شیلڈ دیں. عامہ دوم میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں جناب محترم قاری سیف اللہ صاحب. محترم قاری سیف اللہ صاحب منہاج القرآن اسلامک سینٹر سہاوا منڈی بہاؤالدین سے. محترم سیف اللہ طارڑ صاحب آپ بھی ساتھ آئیں. جناب محترم سیف اللہ طارڑ صاحب معاونت کرتے ہیں اور عامہ دوم میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے ساتھی جناب محترم قاری محمد آصف ہزاروی صاحب. محترم قاری محمد آصف ہزاروی صاحب. اور یہ کریڈٹ منہاج القرآن اسلامک سینٹر منڈی بہاؤالدین کا ہے کہ عامہ دوم کی تینوں پوزیشنز منہاج القرآن اسلامک سینٹر منڈی بہاؤالدین کو جاتی ہیں. جی اب ہم اس سے اگلی کلاس کی طرف آتے ہیں یعنی انٹر لیول کی کلاسز کی طرف آگے بڑھتے ہیں جسے ہم خاصہ اول کہیں گے. خاصہ اول میں پورے ڈسٹرکٹ میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے عظیم ساتھی جناب محترم محمد اشرف ایڈووکیٹ صاحب. محترم محمد اشرف ایڈووکیٹ صاحب ضلع بھر میں خاصہ اول میں پہلی پوزیشن حاصل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ہماری بزم میں تشریف لائے آج کی بزم کے عظیم مہمان خصوصی ڈویژنل صدر تحریک منہاج القرآن جناب محترم چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے ساتھ تحریک منہاج القرآن منڈی بہاؤالدین کی عظیم شخصیت جناب محترم محمد اصغر جنجوہ صاحب. ویلکم سر. یہ تشریف رکھیں. یہ تو سامعین محترم
ہمارا عامہ کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا، خاصہ اول کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا۔ عامہ اول میں ضلع بھر میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تینوں پوزیشنز منہاج القرآن اسلامک سینٹر پھالیہ کو گئیں، اور خاصہ اول میں ہماری پہلی پوزیشن اناؤنس ہوئی۔ خاصہ اول میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے ساتھی کا نام تھا محترم محمد اشرف ایڈوکیٹ صاحب۔ اب خاصہ اول میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے محترم ساتھی تشریف لاتے ہیں، جناب محترم حضرت علامہ ابو العرفات صاحب۔ خاصہ اول میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ہے جناب محترم حضرت علامہ ابو العرفات صاحب۔ محترم میاں غلام سرور صاحب، آپ تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ خاصہ اول میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے ساتھی تشریف لاتے ہیں، جناب محترم حضرت علامہ صفدر رضوی صاحب۔ جناب محترم علامہ صفدر رضوی صاحب۔ ضلع بھر میں خاصہ اول میں تیسری پوزیشن پر دو احباب آئے۔ خاصہ اول میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے دوسرے ساتھی ہیں جناب محترم علامہ قاری محمد عامر صاحب۔ تو سامعین محترم، آپ نے سنا کہ عامہ ثانیہ اور خاصہ اول میں تینوں پوزیشنز منہاج القرآن اسلامک سینٹر منڈی بہاؤالدین کو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے جی خاصہ ثانیہ انٹر لیول کی جو ہماری دوسری کلاس ہے، جسے ہم خاصہ ثانیہ کہتے ہیں۔ خاصہ ثانیہ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے گورنمنٹ سکول ٹیچر عظیم ساتھی جناب محترم حافظ ظہور عباس صاحب۔ حافظ ظہور عباس صاحب منہاج القرآن اسلامک سینٹر بادشاہ پور کے ہمارے یہ عظیم طالب علم ہیں۔ خاصہ ثانیہ میں دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے عظیم ساتھی جناب محترم حضرت علامہ حافظ محمد اعجاز صاحب۔ محترم حافظ محمد اعجاز صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی شیلڈ وصول کرتے ہیں۔ تشریف رکھیں۔ چشتی صاحب تھینک یو۔ اب میں شیلڈ دینے کے لیے گزارش کروں گا جناب محترم میاں غلام سرور صاحب، آپ تشریف لائیں، اور جناب محترم محمد اقبال گوندر صاحب، آپ تشریف لائیں۔ آپ کے ساتھ جناب محترم مدثر سلطان گوندر صاحب، آپ تشریف لائیں۔ اور خاصہ ثانیہ میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے ساتھی تحصیل صدر تحریک منہاج القرآن جناب محترم محمد نذیر سکندر صاحب۔ محترم محمد نذیر سکندر صاحب۔ خاصہ ثانیہ، تو سامعین محترم آپ نے سنا کہ خاصہ ثانیہ میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تینوں پوزیشنز ضلع بھر میں منہاج القرآن اسلامک سینٹر بادشاہ پور تحصیل ملک وال کو جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی کلاس ہے ہماری عالیہ اول،
یعنی جو بیچلر لیول کی ہماری فرسٹ ایئر ہے، جسے ہم اگر انٹر سے کاؤنٹ کرنا شروع کریں جیسے ایف اے سے کرتے ہیں تو ہماری یہ تھرڈ ایئر بنتی ہے، تو فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے والے عظیم استاذ گورنمنٹ سکول ٹیچر جناب محترم سید محمد یوسف شاہ صاحب، جناب محترم سید محمد یوسف شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی شیلڈ وصول کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ سر۔ اب میں آخری دو انعامات دینے کے لیے گزارش کروں گا ڈویژنل صدر تحریک منہاج القرآن جناب محترم چودھری محمد وسیم ہمایوں صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں۔ ان کے ساتھ ضلعی صدر تحریک منہاج القرآن جناب محترم فیض رسول طاہر صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اسناد اور شیلڈ تقسیم کرتے ہیں۔ عالیہ اول میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے عظیم ساتھی جناب محترم حضرت علامہ حافظ شہباز احمد مدنی صاحب، جناب محترم حافظ شہباز احمد مدنی صاحب عالیہ اول میں سیکنڈ پوزیشن حاصل کرتے ہیں۔ اور عالیہ جناب محترم محمد شبیر سیالوی صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، اور ساتھ جناب محترم محمد اصغر جنجوہ صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور ساتھ اپنے ہاتھوں سے شیلڈ تقسیم کرتے ہیں۔ اور عالیہ اول میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہمارے ساتھی ہیں جناب محترم محمد عارف فاروقی صاحب، محترم محمد عارف فاروقی صاحب۔ اور عالیہ اول میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تینوں پوزیشنز جاتی ہیں منہاج القرآن اسلامک سینٹر بادشاہ پور تحصیل ملکواد، تشریف رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی جب وقت بچانا چاہتے ہیں، یہ ہماری جو پہلی کلاسز ہیں جنہوں نے 2 سال مکمل کیے عامہ خاصہ عالیہ، ان کی باقاعدہ گورنمنٹ سے HEC کی طرف سے باقاعدہ ڈگریز ہمارے پاس پہنچ چکی ہیں، کہ ہم بعد میں ساتھیوں کو تقسیم کر دیں گے۔ تو سامعین محترم، اس سے آگے یہاں تک آپ نے سنا کہ یہ ہمارے ریزلٹس تھے۔ اس سے آگے میں بطور خاص بادشاہ پور ملکوال اور گرد و نواح کے احباب کے لیے چند گزارشات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے احباب سے سنا کہ یہ پورے ڈسٹرکٹ میں درس نظامی کی کلاسز کا جو اس وقت ایک جال بچھا ہوا ہے، اس کے آغاز کا سہرا تحصیل ملکوال کو جاتا ہے اور بادشاہ پور کو جاتا ہے۔ الحمدللہ منہاج القرآن اسلامک سینٹر بادشاہ پور جو ہمارا پہلا قائم ہے، کم و بیش ہماری جگہ 5 سے 6 مرلے ہے، یقیناً بہت سارے احباب نے وزٹ کیا ہوگا۔ جنہوں نے وزٹ نہیں کیا، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں، ہماری ویکلی کلاسز کو دیکھیں، اور اس وقت کم و بیش وہاں پہ ہماری 6 کلاسز یعنی عامہ اول سے لے کر عالیہ 2 تک 6 کلاسز بن چکی ہیں۔ اب یہ تصور میں لائیں کہ 6 سے 7 کلاسز ہیں اور بڑے احباب کی ہیں، مشائخ اور علماء آپ نے دیکھ لیے، تو 6 مرلوں میں ان ساری کلاسز کو قائم رکھنا، جاری رکھنا اور ٹیچرز کا پڑھانا یہ بڑا مشکل ہو گیا۔ اور جس عظیم ہستی نے اپنے گھر میں سے وہ 5-6 مرلے جگہ دے کر پھر اسے تعمیر کرنے تک، یہاں تک کہ کلاسز کی طرف لے جانے تک، جس عظیم ہستی کا اور جس بزرگ کا ہمارے ساتھ ہے، ساری کنٹریبیوشن ہے،
اس ہستی کا نام ہے حاجی محمد اکرم صاحب. آپ کھڑے ہوئے. یہ ہمارے عظیم ساتھی ہیں. ان کی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنا گھر دیا, یعنی 10 سے 12 مرلے پورا گھر کی جگہ تھی, اپنا آدھا گھر اللہ اور اس کے رسول کے نام کر دیا. یہ حوصلہ, یہ جگرا اور یہ جرت مالک کائنات کی طرف سے عطا ہوتی ہے. جناب محترم حاجی محمد اکرم صاحب, آپ مرکز میں گئے گوشہ درود میں. گوشہ درود میں حضور شیخ الاسلام کی صحبت نصیب ہوئی, اور جب حضور شیخ الاسلام کی صحبت ملی واپس پلٹے تو انہوں نے آ کے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں کوئی ادارہ نہیں ہے, اور ہماری یوسی بادشاہ پور کو اگر دیکھا جائے کوئی منظم ادارہ نہیں ہے اس سے پہلے. تو اللہ رب العزت نے ان کو شوق اور ذوق دیا, انہوں نے اپنا آدھا گھر درمیان میں پوری دیوار لگا کے اللہ رسول کے نام کیا. وہاں سے اس ادارے کا آغاز ہوا. پھر ہمارے عظیم ساتھی ہیں جناب محترم محمد عمر حیات جاڑا صاحب, وہ تشریف لائے, باہر ہوتے ہیں, یورپ ہوتے ہیں. انہوں نے آ کے کلاسز کو دیکھا. جب کلاسز کو دیکھا تو پڑھنے پڑھانے والے زیادہ تھے, جگہ کم تھی. ان کے دل نے چاہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اگر اس دنیا میں کچھ ٹکڑا دیا ہے تو میں اللہ رسول کے نام کروں. مشورہ ہوا تو کرتوال ڈیرہ جاڑا محترم عمر حیات جاڑا صاحب نے 2 کنال جگہ منہاج القرآن اسلامک سینٹر کے لیے ڈونیٹ کر دی. اب انہوں نے جگہ تو ڈونیٹ کر دی, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس جگہ کو بنانا یہ اس سے بڑا مرحلہ تھا, بڑا پروجیکٹ تھا. اور اگر احباب یہاں تشریف فرما ہے, بعض احباب جانتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا پروجیکٹ بننے جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے چاہا اگر بن گیا تو ہم کامیابی کے ساتھ کہیں گے کہ اللہ نے یہ توفیق بخشی اور بن گیا. ایسا بڑا پروجیکٹ قریب کسی اور ڈسٹرکٹ میں نہیں ہوگا. اس کی بیسمنٹ ہے, بیسمنٹ ٹوٹل کمیونٹی سینٹر ہے, ویلفیئر کے کام ہوں گے. اس کے اوپر مسجد ہے, شعبہ تحفیظ ہے. پھر اپنے پورے علاقے کے لیے ایک ایسا نایاب سکول بنے گا کہ ہم تو زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, لیکن نسلیں یاد رکھیں گی کہ ایسا ادارہ کسی نے بنایا تھا اور بن کے چل رہا ہے. پھر انشاءاللہ تعالی کالج آف شریعہ چلے گا, جس میں میرے اللہ اور اس کے محبوب نے چاہا تو درس نظامی جو چل رہی ہے اس کے ساتھ عصری علوم بھی ساتھ سٹارٹ ہوں گے, ساتھ کمپیوٹر سائنسز ہوگی, ساتھ انشاءاللہ تعالی بی ایس انگلش ہوگا, بی ایس عربک ہوگا, بی ایس اردو ہوگا. اور ہماری الحمدللہ یہ ایفلیشن منہاج یونیورسٹی کے ساتھ ہو چکی ہے, اور منہاج یونیورسٹی کے ذریعے HEC کے ساتھ ہو چکی ہے. ڈاکومنٹیشن ہمارے مکمل ہیں, اور اس پلان کو اس علاقے کے یقیناً سب لوگوں نے بارہا دیکھا ہوگا گزرتے ہوئے. بیسمنٹ کے لیے ہماری کھدائی ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالی جو ہی ہمارا بجلی کا میٹر چند دنوں میں اپلیکیشن ہماری جا چکی ہے لگتا ہے, تو وہاں پہ کمپیکٹر چلے گا, اور انشاءاللہ تعالی ہمارا باقاعدہ کام سٹارٹ ہو جائے گا. اللہ رب العزت کے کرم سے, حضور تاجدار کائنات کی نظر رحمت سے, اور پورے علاقے کے تعاون سے کم و بیش اس وقت ہمارے پاس 38 سے 40 لاکھ روپیہ موجود ہے, جو آپ لوگوں کا دیا ہوا آپ کی امانت ہے, اور اس علاقے کی اور اس ادارے کی امانت ہے. اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے, ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے. جلد از جلد ہمارا کام شروع ہوگا, وہ ہم لگائیں گے. اور آپ احباب سے ریکویسٹ ہے کہ جب تک آپ تمام ساتھی شامل نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ ادارہ مکمل نہیں ہوگا. کام اللہ کا ہے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. مالک کائنات نے کروانا ہم سے ہے. اب یہ جس کا مقدر اور جس کا نصیب ہے انشاءاللہ تعالی وہ اپنے اپنے حصے کا کام کرتا رہے گا. تو اس پر میں صرف امانتاً قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سنا کے جو چند احباب کے نام میرے پاس آئے ہیں موجودہ میں وہ عرض کر دوں گا. اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم,
میرے اللہ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مالک کائنات کے راستے میں اپنا مال دیتے ہیں، فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ان کا وہ دیا ہوا اسی طرح ہے جیسے ایک بیج بویا جاتا ہے۔ کسی نے ایک سکہ دیا، ایک روپیہ دیا، ایک پیسہ دیا، اپنا کسی بھی کاؤنٹر میں کوئی حصہ ڈالا، مالک کائنات فرماتا ہے کمثل حبہ، وہ اسی طرح ہے جیسے زمین میں ایک بیج بویا جاتا ہے۔ اگر رب کائنات فرماتا ہے انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، مالک کائنات فرماتا ہے کہ آپ نے ایک بیج بویا تھا، اس بیج میں سے رب کائنات نے 7 بالیاں نکالی۔ مالک کائنات 7 بالیاں نکالتا، پھر اللہ فرماتا ہے فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اللہ فرماتا ہے پھر ہر بالی میں 100 دانے دیتا ہے۔ تو اب تصور میں لائیں، مالک کائنات یہ پریکٹس ہمیں بار بار کرواتا ہے۔ مالک فرماتا ہے تم ایک بیج ڈالتے ہو، ایک دانہ ڈالتے ہو، میں اسے 7 بالیاں نکالتا ہوں، پھر ہر بالی میں 100 دانے دیتا ہوں۔ اب تصور میں لائیں، بونے والے نے ایک دانہ بویا تھا، رب کائنات نے پلٹ کر 700 دانے عطا کر دیے۔ مالک کائنات نے 700 گنا کر کے عطا کر دیے۔ تو سامعین محترم، جب اللہ نے 700 گنا کر کے عطا کر دیے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العزت اسی طرح بڑھا بڑھا کے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب سامعین پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، یضاعف لمن یشاء، قرآن مجید کے اس کلمہ پہ غور کریں، یہ جو لفظ ہے یضاعف، سامعین محترم جنہوں نے کم و بیش مڈل تک 9th 10th تک میتھ پڑھی ہے، انہوں نے میتھ کی کتاب میں ایک اصول پڑھا ہوگا جسے ذو اضاف عقل کہتے ہیں، ذو اضاف عقل۔ اور یہ ذو اضاف عقل کیا ہے جو میتھ کو جانتے ہیں؟ یہ ہے ضرب در ضرب دینا، ضرب در ضرب دینا۔ مالک کائنات نے اوپر فرما دیا کہ میں 700 گنا کر کے تو عطا کرتا ہوں، لیکن اے دینے والے اگر تمہارا اخلاص اور بڑھ جائے، اگر تمہاری للہیت اور بڑھ جائے، اور رب تعالیٰ کے ساتھ تمہارا یہ کیا ہوا سودا اخلاص میں اور بڑھتا چلا جائے، تو رب فرماتا ہے میں صرف 700 گنا پر ہی رکنے والا نہیں ہوں، تو اخلاص بڑھاتا جا، میں ضربے بڑھاتا جاتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العزت وسعت والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے دل کے راز کو جانتا ہوں، تیرا جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا میری اتنی عطا بڑھتی جائے گی۔ تو سامعین محترم میں ریکویسٹ کروں گا احباب سے، اور اس سے پہلے جو صبح سے چند احباب نے رابطہ کیا، جناب محترم پیر مختار احمد شاہد صاحب ہریا سے، انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اسلامک سینٹر کے لیے دینے کا وعدہ کیا۔ پھر جناب محترم حافظ گلزار صاحب، آپ کا بیٹا سعودیہ گیا حال میں، محب رسول، انہوں نے 10,000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ پھر ہمارے ساتھی ہیں جناب محترم محمد صفدر بولا صاحب، آغاز سے اوائل سے جب ہمارا بچپن تھا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے منہاج القرآن کا کام کیا، محترم سوئین احمد گوندل صاحب کے ساتھ، محترم ماسٹر گلزار صاحب کے ساتھ، یا پرانے احباب کے ساتھ۔ تو صفدر بولا صاحب چونکہ مسلسل رابطے میں رہتے، 1.5 لاکھ روپیہ انہوں نے بھیج دیا۔ جناب محترم محمد اختر ساجد صاحب ملکوال سے ہمارے تحریکی ساتھی ہیں، 70,000 روپیہ انہوں نے دیا۔ ہریا سے جناب محترم محمد ارشد صاحب، انہوں نے اپنی محبت اور عقیدت سے کہا کہ ایک کمرہ کم و بیش 10 لاکھ روپے تک کا سامان، کچھ سیمنٹ سریا یا سمتنگ، وہ کہتے کہ میں دیتا رہوں گا۔ پھر جناب محترم شیخ عمران صاحب، انہوں نے 500 بوری سیمنٹ کا وعدہ کیا۔ پھر تشریف فرما ہے جناب محترم میاں غلام سرور صاحب، 3000 اینٹ محترم میاں صاحب مقام پہ ادارے کی جگہ پہ پہنچا چکے ہیں۔
اور اسی طرح باقی احباب بھی اپنی محبت سے جو پیش کرنا چاہیں، اللہ رب العزت سب کی محنتیں کاوشیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔